امریکی دفتر خارجہ کے نائب ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب اخبار واشنگٹن پوسٹ کے کالم نویس جمال خاشقجی کی باقیات کو جلد از جلد تلاش کر کے انہیں اس کے خاندان کے حوالے کرے تاکہ وہ اس کی باقاعدہ تدفین کر سکے۔ ترک حکام کا کہنا ہے کہ 59 سالہ سعودی صحافی کو استنبول میں قائم سعودی قونصل خانے میں داخل ہونے کے فوری بعد گلا گھونٹ کر مارا گیا اور پھر ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے۔ قتل ہونے والے امریکہ میں مقیم سعودی صحافی جمال خاشقجی کے اہل خانہ اور احباب نے اپیل کی ہے کہ ان کی باقیات کو ان کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ ان کی مناسب تدفین کر سکیں۔ ترک عرب میڈیا ایسوسی ایشن کے فتح اوکے نے کہا ہے کہ ہماری ترجیح بھی اب وہی ہے جو خاشقجی خاندان کی ہے۔ جمال خاشقجی کی میت کا کچھ حصہ ان کی وصیت کے مطابق مدینہ میں دفن کیا جائے، مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ وصیت پوری ہو۔ ہم پوری دنیا پر زور دیں گے کہ وہ سعودی حکومت پر ضروری دباؤ ڈالے، بین الاقوامی دباؤ، کہ اس سے پہلے کہ وہ قتل کے ذمہ داروں کو تلاش کرے اور معاملے کو دبا دیا جائے، ان کی باقیات کو تلاش کیا جائے تاکہ ان کی مناسب تدفین ہو سکے۔ جمعرات کے روز امریکی دفتر خارجہ نے بھی سعودی عرب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جمال خاشقجی کی باقیات کو تلاش کر کے انہیں ان کے ورثاء کے حوالے کرے۔ بدھ کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ سعودی حکمرانوں نے انہیں دھوکہ دیا ہے؟ جواب میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مجھے دھوکہ نہیں دیا، میری خواہش ہے کہ سب ٹھیک ہو۔ ہمارے پاس بہت سے حقائق ہیں، ہم بہت سی باتوں پر غور کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خود کو دھوکہ دیا ہو۔ چند تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے خاشقجی کا قتل اور پھر ابتدا میں اس کی تردید، جس کے بعد بدلتے بیانات کے کیا ہوا، ان سب سے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی پوزیشن خراب ہوئی ہے۔ دیگر کا کہنا ہے کہ امریکہ کو اب سعودی عرب پر زیادہ اثر و نفوذ حاصل ہوا ہے کہ وہ ان پر یمن میں جاری تنازع کو ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالے، جس کی اب نصف سے زیادہ آبادی یعنی 1,40,00,000 افراد کو بھوک کی وجہ سے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے۔ بیروت میں قائم امریکن یونیورسٹی کے بلال خاشانی کا کہنا ہے کہ مجھے اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ خاشقجی کی ہلاکت سے سعودیوں پر دباؤ پڑا ہے کہ وہ یمن سے جنگ بندی کے لیے تیار ہوں اور دیگر جگہوں پر بھی رعایتیں دیں۔ منگل کے روز امریکی وزیر خارجہ نے امریکی پالیسی میں واضح تبدیلی کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب وقت ہے کہ یمن میں جاری کارروائیوں کو روکا جائے۔ ادھر ترک صدر رجب طیب اردوان نے جمعے کے روز سعودی عرب پر زور دیا کہ وہ اس مقام کے بارے میں انکشاف کرے جہاں مقتول سعودی صحافی جمال خاشقجی دفن ہیں، اور تعاون کرنے والے مقامی باشندوں کی شناخت ظاہر کی جائے، جس نے مبینہ طور پر لاش کو ٹھکانے لگایا، جس سے قبل سعودی قونصل خانے میں انہیں ہلاک کیا گیا تھا۔ ترکی کے پارلیمان میں انصاف اور ترقی پارٹی کے صوبائی ارکان سے گفتگو کرتے ہوئے اردوان نے کہا کہ صحافی کے قتل سے متعلق ترکی کے پاس مزید ثبوت موجود ہیں، تاہم انہوں نے مزید تفصیل پیش نہیں کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب کے چیف پراسیکیوٹر اتوار کے روز استنبول کا دورہ کریں گے، جہاں وہ ترکی کے اہلکاروں سے ملاقات کریں گے، جو خاشقجی کے قتل کی تفتیش کا ایک حصہ ہے۔ جمعرات کے روز ایک بیان میں سعودی عرب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ معلوم ہوتا ہے خاشقجی کی موت منصوبہ بندی کے تحت ہوئی، جس بات کا ثبوت ترکی نے فراہم کیا ہے۔ جو بات غیر واضح ہے وہ یہ کہ اس قتل عمد میں کون ملوث ہے۔ سعودی بیان میں کہا گیا ہے کہ وکلائے استغاثہ مشکوک افراد سے تفتیش کر رہے ہیں تاکہ انصاف کا بول بالا ہو۔ سعودیہ نے ہلاکت کے واقعے میں ملوث 5 افراد کو عہدے سے فارغ کر دیا ہے، جبکہ 18 مشکوک افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی ناقدین نے، جن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی شامل ہیں، کہا ہے کہ قتل کی اصل ذمہ داری ملک کے فی الواقع حکمران ولی عہد محمد بن سلمان کی ہے۔ جمعے کے روز روس نے کہا کہ اس کے خیال میں صحافی کے قتل میں سعودی شاہی خاندان ملوث نہیں ہے۔ کرملن کے ترجمان نے کہا ہے
کہ شاہ کی جانب سے ایک بیان جاری ہوا ہے اور ولی عہد محمد بن سلمان کی طرف سے سرکاری بیان آیا ہے، اور ان بیانات پر یقین نہ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔